پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد۔ کل ہم نے شروع کیا تھا المبحث الثانی طبقات فقہاء شافعیہ۔ ہم نے کہا تھا کہ جیسا کہ حنفیہ کے طبقات ہیں فقہاء کے اندر بھی تقسیم کی گئی ہے، ایسے ہی شافعی حضرات کی بھی ہمیں ایک تقسیم ملتی ہے، اور لیکن شافعی کے اندر جو ہے وہ 5 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ جو ہے وہ تھا مجتہد مطلق مستقل کا، مجتہد مطلق مستقل کا۔ یہ جو تھا جس سے ابن سلام نے اس کی تعریف کیا کی ہے، جو کہ مستقل طور پر شرعی دلائل سے شرعی احکام کا استنباط کرتے ہیں، اور وہ اس میں کسی چیز بغیر کسی تقلید کیے ہوئے اور بغیر کسی مذہب کے پابند ہوئے مستقل طور پر شرعی دلیل سے جو ہے نا کر رہے ہیں، استنباط کر رہے ہیں۔ یہ تو تھے مجتہد مطلق مستقل۔ طبقہ ثانیہ جو تھا وہ تھا مجتہد مطلق منتصب کا۔ مجتہد مطلق منتصب کیا تھے؟ جو کہ غیر مستقل تھے، مستقل نہیں تھے، مستقل نہیں تھے، غیر مستقل تھے۔ تو مجتہد مطلق ہیں لیکن، اور اس کی ہم نے جو تعریف جو پڑھی تھی وہ پہلے بھی پڑھی تھی، اور علامہ نبی نے جو اس کی تعریف کی تھی ابو اسحاق اصفرائینی سے جو آتی ہے کہ جناب ان کی جو نسبت کی جاتی ہے امام شافعی کی طرف، تو ان کی یہ نہیں کہ یہ امام شافعی کے وہ ہیں، بلکہ یہ کہ ان کا طریقہ اجتہاد بالکل امام شافعی کے طریقہ اجتہاد کے موافق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابو ثور وغیرہ مزنی وغیرہ اس میں سے آگے یہ لوگ جو ہیں یہ اس میں سے آ گئے۔ لیکن ابن صلاح نے یہ بات کہی تھی کہ جناب کہ دعوی انتفاع تقلید ان مطلقاً، کہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ بالکل بھی تقلید نہیں کرتے، یہ بات درست نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ ابن صلاح نے کیا کہا تھا کہ ولیکن قال ابن صلاح رحمۃ اللہ، ابن صلاح رحمۃ اللہ نے یہ جو کہا، کیا کہا کہ قلت دعوی انتفاع تقلید عنہ مطلقاً، دعوی انتفاع تقلید نیچے جو آ رہا ہے نا، دعوی انتفاع تقلید عنہم مطلقاً من کل وجہ لا یستقیم، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان حضرات سے تقلید کی بالکل نفی کرنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کہو، ٹھیک ہے نا۔ طریقہ اجتہاد ہم نے پہلے بھی وہ کیا تھا نا، کہ طریقہ اجتہاد کے اس میں سے جو اصولی ضوابط تھے اس میں سے کہ وہ استنباط کیسے کرتے ہیں، یہ آگے بھی بات آ جائے گی۔ جیسا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ مثال کے طور پہ مفہوم مخالف کی بحث آگے آئے گی بھی، مفہوم مخالف کی کہ کیا مفہوم مخالف نصوص میں معتبر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے جو ہے نا احناف یہ کہتے ہیں کہ نصوص میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کیا جاتا، شافعی حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، نصوص کے اندر جو ہے اس کی قسمیں پڑھیں گے، 5 قسمیں آئیں گی، تو جو ہیں ایک کو چھوڑ کے باقی جو ہے اس میں آ سکتا ہے مفہوم مخالف کا اعتبار۔ تو ایسے ہی مثال کے طور پہ اگر امام شافعی کا یہ کہنا ہے، ایسے ہی کسی اور فقیہ نے، جیسے کہ اگر مزنی نے کہا تو مزنی نے اس لیے نہیں کہا کہ مفہوم مخالف کا اعتبار ہوگا کہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ساری غور و فکر کرنے کے بعد کہ مفہوم مخالف کا کیا ہو سکتا ہے، اعتبار کیا جائے گا، مفہوم مخالف کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب اس مفہوم مخالف کے اعتبار کرنے کے اوپر نا بہت سے نکلیں گے، مسائل نکلیں گے آگے، تو وہ ان کا طریقہ اجتہاد یعنی یہ جو تھا اس بات تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن میرے جیسا آدمی اگر کوئی کہتا ہے تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جی مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں کیونکہ جو ہے نا احناف کے نزدیک کیا نہیں ہے، مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے نصوص کے اندر، جو اصول بھی ہیں، یہ تو اصول بھی آ جائیں گے، لیکن
وہی ہوتا ہے نا کہ اس میں سے کیسے کیسے کیا کیا چیز حجت ہے کیا حجت نہیں ہے. جیسے ہم نے حدیث مرسل کے بارے میں پڑھا، حدیث مرسل حجت ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اصول بھی آ جاتے ہیں اور اس میں سے طریقہ اجتہاد بھی ہو جاتا ہے اس کے اندر. آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اصول میں تو یہ ہے کہ پہلے اصول بنا لیے جاتے ہیں اور اس کے مطابق کیا کر لیتے ہیں آپ جو ہیں. اور طریقہ اتحاد یہی تھا کہ انہوں نے یہ اصول ماننا، اس کو کیا یہ اصل ہے یا نہیں ہے، یہ کیا ہو جائے گا، یہ طریقہ اتحاد میں آ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اس وقت یہ آپ کہہ سکتے تھے کہ ان سے تقلید کا انتفاع کر سکتے تھے جب اگر یہ مان لیا جاتا کہ انہوں نے اجتہاد مطلق کے تمام علوم کا احاطہ کر لیا تھا اور یہ مجتہد مستقل کے درجے پر فائز ہو چکے تھے. لیکن جناب ان کے اندر جب آپ غور کرتے ہیں تو یہ مجتہد مستقل تو ہے ہی نہیں، یہ لوگ یہ تو غیر مستقل ہیں. ٹھیک ہے، تو کچھ نہ کچھ کیا ہوتے ہیں، یہ بھی کیا کرتے ہیں، تقلید کرتے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو شاید وہ کہتے ہیں کہ جناب شاید اللہ تقلید کے بارے میں صلی اللہ مطلق شاید آپ یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب بعض مسائل میں اس جیسی جو تقلید ہوتی ہے، بعض مسائل میں جو تقلید کرتے ہیں یہ منافی نہیں ہے مجتہد مطلق کے. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ ہم ابن قیم کے حوالے سے یہ بات ذکر کر چکے ہیں، پیج 99 کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اگر بعض مسائل کے اندر انہوں نے اگر وہ کر بھی لیا تھا، پیج 99 جو تھا، پیج 99 کے اندر انہوں نے قال ابن ولا ينافي کہ حد تقلیدہ غیر احیانا فلا تجد احد من الا وهو مقلد من هو اعلم منه في بعض الاحکام. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل پیج 99 کا آخری پیراگراف تھا، پیج 99 کا آخری پیراگراف تھا یہ جو اپنی واسط کتابوں میں دیکھیں گے 99 کے اندر سے. تو بعض مسائل میں اگر کوئی بندہ تقلید کر لیتا ہے کسی اور کی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جناب علی اس میں سے. تو کہتے ہیں وقال ابن السلام تعالیٰ بعد بیان حاضر قسم، تو ابن صلاح دوسری قسم کو بیان کرنے کے بعد وہ یہ ذکر کرتے ہیں فتوی المنتصبین فی حاضر حالت فی حکم مستقل مطلق، کہ مجتہد منتصب کا فتویٰ بھی مجتہد مستقل مطلق کے حکم میں ہے. یوملو بہا، اس پر بھی عمل کیا جائے گا، ویعتد بہا فی الاجماع والخلاف، اور اجماع و اختلاف کے اندر بھی اس کا لحاظ کیا جائے گا کہ اگر مجتہد منتصب کسی بارے میں اختلاف کرتا ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس پہ کیا نہیں ہوا، اس پہ جو تھا وہ اجماع نہیں ہے. کیوں اجماع کیوں نہیں ہے؟ اجماع اس لیے نہیں ہے کہ مجتہد منتصب نے اس کے اندر کیا کی ہوئی ہے، اس میں مجتہد منتصب نے ان کا اختلاف پایا جاتا ہے اس بارے میں، تو اس وجہ سے ہم اس کو کہہ دیں. اچھا جی، اب آ جائیں گے الطبقۃ الثالثہ، تیسرا طبقہ جو ہے. تو پہلا تھا مجتہد مطلق مستقل، دوسرا تھا مجتہد مطلق منتصب، تیسرا طبقہ شوافی کے اندر. اور وہ کیا ہے؟ المجتہد المقید، مجتہد مقید ہے وہ کون ہے؟ وہو الذی، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں وہو الذی یستقل بتقریر مذہب امام بالدلیل غیر ان لا جارج فی ادلۃ اصول امامی وقواعدہ. کہتے ہیں کہ جناب یہ وہو الذی، مجتہد مقید وہ شخص ہے جو اپنے امام کے مذہب کو، وہو الذی یستقل بتقریر مذہب امامی بالدلیل، کہ اپنے امام کے مذہب کو مستقل طور پر دلیل سے ثابت کرتا ہو. وہو الذی یستقل بتقریر مذہب امام بالدلیل، ٹھیک ہے، کہ اپنے امام کے مذہب کو مستقل طور پر دلائل سے ثابت کرتا ہے، غیر ان لا فی ادلۃ اصول امامی و قواعدہ، لیکن اپنے دلائل میں امام کے اصول و قواعد سے تجاوز نہیں کرتا. اصول اور قواعد جو ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں. یہ مجتہد فی المذہب جو آیا تھا نا، جو ہم نے پڑھا تھا کہ جی اس میں
تو یہ اپنے امام کے اصول اور قواعد سے تجاوز نہیں کرتا. جو امام نے اصول اور قواعد بنائے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان کے اوپر کیا کر رہا ہوتا ہے, کہتا ہے کیونکہ یہ کیا بنائے ہوئے ہیں, یہ امام شافعی کے اصول اور قواعد ہیں, اس لیے میں کیا نہیں کروں گا, تجاوز نہیں کروں گا, ان سے میں نہیں نکلوں گا. مجتہد منتصب یہ نہیں کہتا کہ یہ امام شافعی کے اصول اور قواعد بنائے, وہ کہتا ہے یہ میں اپنے اجتہاد کے زور کے اوپر یہاں تک پہنچا ہوں, اس ضابطے تک پہنچا ہوں. وہاں پہ وہ یہ کام ہو رہا تھا, تھوڑا سا اس لیے ڈفرینس آ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خود جب نکالا تو انہوں نے اصول اور قواعد جو بنائے تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جناب اس میں سے, وہ کہتے ہیں میرے اجتہاد کے جو تھا, میں نے جب غور و فکر کیا تو میں ان اصولوں تک پہنچا ہوں, یا میں اس بات تک پہنچا ہوں, نتیجے تک پہنچا ہوں. اور یہ جو ہوگا تیسرا جو مقید ہوگا, یہ کیا کرے گا, یہ اصول اور قواعد کو لے گا اور ان بنیادوں کے اوپر یہ اجتہاد کرا ہوگا. ابن صلاح کہتے ہیں من شانی ان یکون عالم بالفقہ, کہ اس کیا ہونا چاہیے, عالم فقہ کا عالم ہونا چاہیے, خبیر باصول الفقہ, اصول فقہ سے باخبر ہونا چاہیے, عارف بادلۃ الاحکام تفصیلا, دلائل احکام کو تفصیل سے جانتا ہو. پھر اس طرح بصیرا بمسالک الاحدثۃ والمعانی, بصیرا اور قیاس اور معانی کے طریقوں کی بصیرت رکھتا ہو. بصیرا بمسالک الاحدثہ, مسالک کا مطلب طریقہ آ جائے گا, قیاس کے طریقے اور معنی کے طریقوں کو بصارت رکھتا ہو, دیکھتا ہو. تام الارتیاز کے تخریج والاستنباط, تام ارتیاز کا مطلب ہے کہ خوب مشقت وغیرہ جو ہے نا, اس میں سے تام الارتیاز, خوب مشقت وغیرہ, اس نے تام الارتیاز خوب مشقت اٹھائی ہو کہ تخریج والاستنباط, استنباط اور تخریج کے اندر جو ہے یہ مسائل نکالنے کے اندر جو ہے قیم بالحاق ما لیس بمنصوص علیہ فی مذہب امام یوسف مذہبی وقوال, کہتے ہیں قیم بالحاق ما لیس بمنصوص علیہ فی مذہب امام یوسف مذہبی وقوال. اور ٹھیک ہے نا, قیم نگرانی کر سکتا ہو, نگران ہو, قیم بالحاق, الحاق کا مطلب ہے کہ ملانا جو ملحق کرنا, قیمن نگرانی کرتا ہو, بالحاق ما لیسا ان چیزوں کے اندر جو منصوص علیہ نہیں ہے مذہب میں, کس کے ساتھ ملا لیتا ہو, باصول مذہبی و قواعد ہی, اپنے امام کے مذہب کے اصول و قواعد کے ساتھ الحاق کر دیتا ہو. تو ابھی دیکھو کیا ہوگا کہ امام کے مذہب کے جو غیر منصوص مسائل ہیں, جو غیر منصوصی مسائل ہیں, یعنی جو مسائل نہیں نکالے ہوئے, امام کے مذہب کے اندر جو غیر منصوصی مسائل ہیں ان کو اصول اور قواعد کے ساتھ کیا کر لیتا ہے, اصول و قواعد کے تحت منصوصی مسائل کے ساتھ ان کا الحاق کر لیتے ہیں. دیکھو یہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے, یہ مسئلہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے, تو غیر منصوصی مسائل کو منصوصی مسائل کے ساتھ الحاق کر دیتا ہے. ولا یارا ان شوب من تقلید له, ولا یارا, اور یہ تقلید کی ملاوٹ سے خالی نہیں ہوتا. شوب کا مطلب ہے ملاوٹ, ولا یارا ان شوب من تقلید له, اور یہ تقلید کی ملاوٹ سے خالی نہیں. تقلید کر ہوتا ہے لاخلال ہی ببعض العلوم, لاخلال ہی کیونکہ اس میں کمی پائی جاتی ہے, لاخلال کہ کمی ہے, ببعض العلوم بعض علوم کے اندر, والادوات المعتبرۃ فی المستقل, ادوات سے مراد ذرائع, المعتبرہ فی المستقل جو مستقل امام کے اندر جو علوم اور ذرائع پائے جاتے ہیں تو مجتہد مقید میں ان میں تھوڑی بہت کمی ہوتی ہے, اس وجہ سے تکلیف کرتا ہے. مثل ان یخل بعلم الحدیث, کہ مقید میں تھوڑا سا علم حدیث میں کیا ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے, او بعلم اللغۃ العربیہ, یا علم اللغت عربیہ کے اندر کمی ہوتی ہے. وکثیر ما وقع الاخلال بهذین العلمین فی اہل الاتحاد المقید, وکثیر ما بہت دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وقع الخلال بهذین العلمین فی اہل الاتحاد المقید. تو مجتہد مقید میں ان دو علوم کے اندر جو ہے نا زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ یہ کمی پائی جا رہی ہوتی ہے, علم حدیث یا لغت عرب میں. ویتخذ, ٹھیک ہے نا, ان یخل ان یتخذ, ان یتخذ نصوص امام اصولا,
کہ وہ اپنے امام کی نصوص کو اصول بنا لیتا ہے. وَيَتَّخِذَ تاخذہ نصوص امام اصول یستنبط منها، اور ان سے استنباط کرتا ہے. نحو ما يفعل المستقل بنصوص الشارع. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح ہی، ٹھیک ہے نا، یہ مجتہد مقید اپنے امام کی نصوص کو اصول بنا کر ویسے ہی استنباط کرتا ہے جیسے مجتہد مستقل ما یفعل مستقل بنصوص الشارع، جیسے نصوص شارع سے مسائل کا استنباط کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو مجتہد مقید کیا کرتا ہے، اس کے سامنے امام کے اصول ہوتے ہیں، یہ امام کے اصول ہوتے ہیں، یہ ان بنیادوں کے اوپر کیا کر رہا ہوتا ہے، اجتہاد کرتا ہے. اور مجتہد مستقل جو ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ نصوص شارع سے کیا کر رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹلی استنباط کر رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹلی استنباط کر رہا ہوتا ہے. دیکھو، جو مجتہد مستقل ہوتا ہے نا، وہ مسئلہ نکالتے وقت یہ نہیں کرتا کہ جناب کہ جی کیونکہ یہ اصل یہ ہے، اس اصل کی بنیاد پہ یہ مسئلہ نکلے گا. نہیں، وہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالتا ہے. بعد کے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے جو مسئلہ نکلا ہوا ہوتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر یہ طے کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے دیکھو، انہوں نے ان کے نزدیک کوئی ضابطہ کیا ہو سکتا تھا. مثال کے طور پہ امام صاحب نے اگر کوئی مسئلہ نکالا ہے، تو وہ یہ نہیں بتاتے کہ جناب کیونکہ اصل یہ ہے اور اس اصل کی بنیاد پر میں یہ مسئلہ نکال رہا ہوں. نہیں، انہوں نے مسئلہ بتا دیا ہمیں، بعد کے لوگوں نے ان کا دیکھا طریقہ کار، تو اس کے اوپر کہا کہ دیکھیں امام صاحب کا یہ اصول ہو سکتا ہے، امام صاحب کا اصول یہ ہو سکتا ہے. انہوں نے خود کیا نہیں کیا اس کو، ٹھیک ہے نا، کہ لا یارا، ٹھیک ہے نا، کہ جی وہ خالی نہیں ہوتا، انشو بن لا یارا ان، کہ خالی نہیں ہوتا، انشو بن تقلید لہو، کہ تقلید سے خالی نہیں ہوتا. تقلید کرتا ہے یا نہیں، یہ کیا ہوتا ہے، مقلد ہوتا ہے، مقلد ہوتا ہے. لا یارا انشو من تقلید، شوب کا مطلب ملاوٹ کے اندر سے، میں تقلید کی کچھ نہ کچھ ملاوٹ اس میں پائی جا رہی ہوتی ہے، یعنی تقلید مقلد ہوتا ہے. یہ ایسے ہی کیا کرے گا، یہ مسائل استعمال کرے گا جیسے کہ مستقل امام جو ہے وہ ڈائریکٹلی استعمال کرتا ہے. وربما مر بہ الحکم، کبھی اس کے سامنے ایسا حکم بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. وربما مر بہ الحکم، کبھی کبھار اس کے سامنے ایسا حکم بھی آتا ہے، وقت ذکر امام بدلیل ہی، ٹھیک ہے، کہ اس کے امام نے اس کو دلیل کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ امام نے کیا ہوا ہے، مجتہد مستقل نے دلیل کے ساتھ کو ذکر کیا، فیکفی بذالک، تو کہتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، امام صاحب نے کیا کر دیا، اس کو ذکر کیا ہے تو بس یہی کافی ہے، تقریبی ذالک بلا یہ بس حل لذالک دلیل میں معارض، اور وہ بحث نہیں کرتا کہ کیا اس دلیل کے کوئی معارض بھی موجود ہے. ولا یہ بس حل لذالک دلیل میں معارض، کہ کیا اس کا اس کی دلیل کی کوئی معارض بھی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور دلیل ہے یا نہیں ہے. اور اسی طرح ہی ولا یبس لذالک دلیل میں معارض، ولا یستو، اچھا جی، ولا یستوفی النظر فی شروطی کما یفعل المستقل، ولا یستوفی النظر فی شروطی کما یفعل المستقل، اور نہ ہی یہ حکم کی شرائط میں ولا یستوفی النظر پورے طور پر، استوفا یستوفی، ٹھیک ہے نا، پورے طور پر، وفا جو ہوتا ہے نا، جو ہوتا ہے اس کا پورے طور پر وفا، یا جو اس میں سے، تو نہ ہی ولا یستوفی النظر، کہ وہ پورے طور پر نظر نہیں کرتا فی شروط ہی، حکم کی شرائط میں، کما یفعل المستقل، جیسا کہ مستقل اس میں غور و فکر کرتا ہے. بہذی ذی صفت اصحاب الوجوب والطرق فی المذہب، یہ جو ہے نا، یہ مذہب میں اصحاب وجوب والطرق، حاضی صفت اصحاب الوجوب والطرق فی المذہب، یہ لوگ کیا کہلائیں گے، مذہب میں اصحاب وجوب والطرق اسی حالت پہ ہوتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے. حاضی صفت اصحاب الوجوب والطرق فی المذہب وعلی حاضی صفت کان ائمۃ اصحابنا او اکثرهم، کہتے ہیں اور ہمارے تمام ائمہ یا اکثر و بیشتر جو تھے وہ ان کے جو اصحاب تھے، حاضی صفت اصحاب الوجوب والطرق، وعلی حاضی صفت کان ائمۃ اصحابنا
ہمارے ائمہ کے جو اصحاب تھے، ان کے جو دوست یعنی ان کے شاگرد جو تھے، یا جو اکثر جو شاگرد تھے وہ تھے، او اکثروں یا اکثر یا تمام کے تمام جو تھے وہ اسی صفت کے اوپر ہوتے تھے، اصحاب الوجوہ والطرق. یہ بات اپنے پاس ابھی تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کر لو. اچھا، اصحاب الوجوہ والطرق یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آگے جا کے کہ اصحاب الوجوہ اور طرق ان کو کہتے ہیں، اور یہ شرح الرسول مفتی میں بھی آئے گی بات، ذرا اس کو بھی ذرا وہ آگے بات آنی ہے کہ بھئی اصحاب الوجوہ اور طرق والے یہ لوگ ہوتے کون ہیں. یہ ہم نے پڑھنا ہے، شرح الرسول مفتی کے اندر بھی آتی ہے، وہ مشکل مقام ہے وہاں کا بھی، کہ وہاں پہ علامہ شامی ذکر کر جاتے ہیں لیکن بتاتے نہیں ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم پہلے ہی پڑھ لیں گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا اس میں سے. تو ابھی اتنی سی تو یہ انہوں نے، یہ تو ابن صلاح کی عبارت ہے، اصحاب الوجوہ والطرق جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں. ثم ذکر، پھر ابن صلاح نے آگے ذکر کیا رحمۃ اللہ فوائد مہمہ بنسبت الی ھذا القسم، کچھ فوائد، مزید فوائد بھی ذکر کی ہیں. وہ کیا ہیں؟ منہا انه قد يوجد من المجتهد المقيد الاستقلال بالاجتهاد والفتوى في من خاص او باب خاص كما تقدم في النوع الذي قبله. اچھا، مجتہد یہ جو اصحاب وجوہ و طرق ہیں، یہ لوگ جو ہیں، یہ مقید جو مجتہد مقید جو ہیں، کبھی کبھار ان سے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مجتہد مقید جو ہے نا، انه قد يوجد من المجتہد الاستقلال بالاجتهاد، یہ مستقل طور پر بھی بعض دفعہ یہ اجتہاد کر جاتے ہیں. اچھا، یہ مستقل طور پر، مستقل کا کیا مطلب ہے؟ بغیر کسی تقلید کے جو ہے نا، تو یہ کبھی کبھار مستقل طور پر کسی خاص مسئلے کے اندر، ٹھیک ہے نا، بالاجتہاد والفتویٰ فی مسئلہ خاص، خاص فقی مسئلہ یا کسی خاص فقی اس میں سے، او باب خاص، یا کسی خاص فقی باب کے اندر مستقل طور پر اجتہاد کر لیتے ہیں. کما تقدم فی النوع الذی قبلہ، جیسا کہ پچھلی بھی تھا نا مجتہد منتصب، ایسے ہی یہ بھی کیا کر لیتے ہیں، یہ بھی کبھی کبھار بالکل کیا ہو جاتے ہیں، مستقل کی طرح کسی خاص مسئلے کے اندر اجتہاد کر جاتے ہیں. ومنہا، اچھا، اور ایک اور ان ضابطوں میں سے اور کیا آ گیا، ان فوائد مہمہ میں سے کیا آ گیا، منہا ان مثل هذا المجتہد المقید، ان مثل هذا المجتہد المقید، کہ یہ جو مجتہد مقید ہے، من وظائف تخریج المذہب امامہ، اس کا ایک کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ اپنے امام کے مذہب پر مزید مسائل کی تخریج کرتے ہیں. التخریج علی مذہب امام، تخریج کرتے ہیں. آپ ذرا سمجھنا، والتخریج لہو معنی، تخریج کے دو معنی ہوتے ہیں. یہ ذرا پیچیدہ ذرا جگہ آ رہی ہے. اچھا، تخریج کے دو معنی ہوتے ہیں، یہ ذرا مشکل جگہ ہے، پہلے بتا رہا ہوں. تخریج کے دو معنی ہوتے ہیں، اور ابھی سمجھنا ہے اس کو تاکہ جو ہے یہ آپ کو، کیونکہ ہم نے کہا تھا نا اصحاب التخریج ہم پڑھتے آ رہے تھے، اب اس کی بات خود آپ کو جواب آنے لگ رہا ہے کہ بھائی تخریج کہتے کس سے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ مجتہد مقید کیا کرتا ہے، تخریج بھی کرتا ہے اپنے امام کے مذہب پر. تو اب اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، تخریج کے معنی کیا ہیں، یہ باتیں اب آ رہی ہیں. الاول اللہ یکون فی مسئلۃ نص من امام، کہ کسی مسئلے میں ان کے امام کی طرف سے کوئی نص موجود نہیں ہوتی، یعنی کوئی مسئلہ نکالا ہوا نہیں ہوتا. امام نے، پہلی بات ہے امام صاحب سارے مسائل تو نہیں نکال کے لے کے گئے نا، امام صاحب نے سارے مسائل کا تو استنباط نہیں کیا نا، بعد میں جو ہیں وہ مسائل کیا ہوتے رہے، نکلتے رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. تو کیا ہے کہ اللہ یکون فی مسئلۃ، کہ نہ ہو کسی مسئلے میں نص من امامی ہی، کہ امام صاحب کی طرف سے کوئی نص نہ پائی جائے، ٹھیک ہے نا، کوئی نص نہ پائی، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ کیا کرے گا، اللہ یکون نص من امامی فیخرج، خرج یخرج، تو فیخرج فاعل اس کا کیا ہے، وہ مجتہد مقید جو ہے، فیخرج، تو مجتہد مقید تخریج کرتا ہے، فیخرج نکالتا ہے، فیخرج حکمہا، جس میں اس مسئلے کا حکم، جو غیر منصوصی مسئلہ جو ہے، غیر منصوصی مسئلے کا حکم کی تخریج کرتا ہے، علی وفق اصولہ، اپنے امام کے اصول کے مطابق. ایک تخریج کا معنی یہ آ رہا ہے
کہ کسی مسئلے میں امام کی طرف سے کوئی نص موجود نہیں تھی تو مجتہد مقید اس مسئلے کے حکم نکالتا ہے امام کے اصول کے مطابق. کیسے؟ بِأَن يَجِدَ دَلِيلًا من جنس ما يحتج به امام. اب یہ نکالتا کیسے؟ ظاہری بات ہے اب حکم جو نکالا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ تو چاہیے نا، کوئی نہ کوئی آلہ چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اس مسئلے کو، غیر منصوصی مسئلے کو نکال رہا ہے. اس طور پر طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ تو طریقہ کار کہہ رہے ہیں بِأَن يَجِدَ دَلِيلًا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو دلیل، اس کو اسی قسم کی دلیل مل جاتی ہے. بِأَن يَدْلِ مِن جنس ما يحتج به امام، کہ وہ پا لیتا ہے اسی قسم کی دلیل کو جس طرح کی دلیل سے اس کے امام نے جو تھا نا کوئی جس دلیل پیش کی تھی کوئی. بِأَن يَجِدَ دَلِيلًا مِن جنس ما يحتج به امام ہو، کہ جس کے ذریعے سے امام نے جس دلیل کو پکڑا تھا ویسے ہی کوئی وہ دلیل پا لیتا ہے، اس بنیاد کے اوپر یہ مسئلہ نکال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، من جنس ما يحتج به امام، یا تو کیا کر لیتا ہے اسی قسم کی دلیل پا لیتا ہے، وہ اعلیٰ شرط ہی، اور یہ جو نئی دلیل ہوتی ہے وہ اعلیٰ شرط ہی، جو نئی دلیل امام کی شرط کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، بِأَن يَجِدَ دَلِيلًا مِن جنس، ٹھیک ہے نا، کہ امام کی پوری دلیل وہ نہیں تھی. بِأَن يَجِدَ دَلِيلًا مِن جنس ما يحتج به امامہ، کہ دلیل اس کو اسی قسم کی دلیل مل جاتی ہے جس طرح کی دلیل سے امام نے کیا کی تھی، دلیل پیش کی تھی. وہ اعلیٰ شرط ہی، اور یہ نئی دلیل کیا ہوتی ہے، امام کی شرطوں کے مطابق ہوتی ہے. فَيُفْتِي بِمُوجَبِهِ، تو یہ فتویٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کے فیفتی بھی موجبہ، تو اسی دلیل کے تقاضے کے مطابق یہ فتویٰ دے گا. وفی حاضلات قد یکن تخریج مخالف تخریج غیری من بعض الاصحاب، تو کہتے ہیں ایسی حالت میں کبھی ایک مجتہد مقید کی تخریج، فقط یکن تخریج مخالف تخریج غیری ہی، وہ کبھی اس کی تخریج مخالف آ جاتی ہے من بعض الاصحاب، دوسرے اصحاب سے کیا ہو جائے گی، اس کی دلیل تخریج ہو جائے گی. وہی نظن یسمى کل واحد من تخریجین وجھا فی الاصطلاح، اور ایسی صورت میں دونوں تخریجوں میں سے ہر ایک کو کیا کہتے ہیں، وجہ کہتے ہیں. اصحاب الوجوہ ابھی پڑھا تھا نا، اس کو وجہ کہتے ہیں. اور یہ جو ہے نا وہم اصحاب الوجوہ، ٹھیک ہے نا، وجہ کس ہے، اور اس کو وہاؤلاء ہم اصحاب الوجوہ، تو یہ کیا کہلاتے ہیں، یہ اصحاب وجوہ کہلاتے ہیں. اچھا، یہ شوافے حضرات کے نزدیک جو ہے نا اصحاب الوجوہ ہوتے ہیں. شوافے کے نزدیک کیا ہوتے ہیں، تو تخریج کرتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے، تخریج کرتے ہوئے کبھی کبھار دو فقیہ جو ہوتے ہیں ان کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو ایک نے جو نکالا، جس اس بنیاد کے اوپر نکالا ہے، تو جب مسئلہ نکلا تو وہ کیا ایک وجہ کہلائے گی. دوسرے نے جو مسئلہ نکالا تو کیا کہلائے گی، دوسری وجہ کہلائے گی. ٹھیک ہے، تو تخریج جو ہے نا اس کو کیا کہا جائے گا، اس کو وجہ کہتے ہیں، وجہ. اور یہ لوگ کیا کہلائیں گے، اصحاب الوجوہ کہلائیں گے. دوبارہ سمجھو. اچھا، یہ معنی ذرا تھوڑا سا مشکل ہے. کیا ہے کہ تخریج کے دو معنی بیان کرنے لگے ہیں آپ کو. تخریج کے دو معنی کیا کرنے لگے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ دیکھو کسی مسئلے میں امام کی طرف سے کوئی نص نہیں ہوتی ہے. یہ نص سے مراد کیا ہوتا ہے، یاد رکھو کہ امام نے کلیئر کٹ کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مسئلہ پورے طور پہ اس کو بیان نہیں کیا ہوا تھا. اب وہ حکم پیش آیا، کوئی ضرورت پیش آئی، تو اس صورت میں کیا کیا جائے. ٹھیک ہے، تو مجتہد مقید کیا کرے گا کہ وہ دیکھے گا کہ امام شافعی کے اصول کے مطابق جو ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو نکالے گا. اب کیسے نکالے گا، اصولوں کے مطابق کیسے نکالے گا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ اصول کے ان کو وہی مجتہد مقید کو وہی اس قسم کی دلیل مل جائے جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس سے کوئی نہ کوئی مسئلہ نکالتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی کوئی دلیل مل گئی.
اور یاد رکھو لیکن یہ نئی دلیل کیا ہونی چاہیے؟ امام کی شرائط کے مطابق ہونی چاہیے. تو ان کی شرائط کے مطابق جو تھی تو اس دلیل کی بنیاد کے اوپر انہوں نے کیا کر لیا؟ مسئلہ نکالا. اب کیا ہوتا ہے دیکھو، ایک نے جو تھا وہ ایک فقی نے جب کیا کیا، تو جب تخریج کی تو ان کے نزدیک مسئلہ جو تھا نا وہ ایک طریقے سے نکلا، دوسرے کے نزدیک نکلا. تو دلائل تو وہ تھے، دلائل تو وہی تھے، لیکن کیا ہوا، اس کے ریزلٹس کچھ اور آ گئے. تو اب یہ کیا کہلائیں گے؟ تخریج. دو ہمارے پاس آ گئے، تو ایک کو وجہن کہیں گے، دوسرے کو بھی وجہن کہیں گے، اور یہ لوگ کیا کہلائیں گے؟ اصحاب الوجوہ کہلائیں گے، اصحاب الوجوہ کہلائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے مطابق جو ہیں یہ جس معنی میں اصحاب الوجوہ. تخریج کا دوسرا معنی کیا کریں گے؟ تخریج کا دوسرا معنی دیکھیے ذرا. تخریج کا دوسرا معنی کہتے ہیں والمان الثانی میں تخریج ان یوجد من الامام نصان مختلفان فی سنن مختلفتین. اب دیکھیے گا، اسے بات اور واضح ہو جائے گی. تخریج کا معنی، دوسرا معنی یہ ہے کہ امام سے دو مختلف صورتوں میں دو مختلف نصوص منقول ہیں. دلیل بھی لازمی نہیں ہے کہ اس مسئلے میں یہی پوری دلیل یہی چل رہی ہے، یہ لازمی نہیں ہے. یہ جو میں مسئلے کی تخریج کر رہا ہوں یہی دلیل کیا ہوگی، یہ دلیل اس جگہ بھی فٹ آتی ہے. دلیل کے ان کی دلائل جو تھے ان کے مطابق یہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ امام نے جو جو دلائل پیش کیے ہیں، میں جس کو دلیل بنا رہا ہوں یہ ان کی دلیل کے مطابق ہے، ان کی شرائط کے مطابق ہے، اس غیر منصوصی مسئلے کے اندر، غیر منصوصی مسئلے کے اندر. ٹھیک ہے، اور پھر اس سے مسئلہ نکالتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب المسان تخریج کہ این یوجد من الامام نصان مختلفان فی صورتین مختلفین، کہ امام سے دو مختلف صورتوں میں دو مختلف منصوصی مسائل منقول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نصوص منقول ہوتی ہیں. وکلاہما یمکن ان یخرج عنہ الحکم فی الصورۃ المطلوبہ. تو دو مختلف صورتیں تھیں، دو مختلف حکم تھے آپ کے پاس، تیسرا مسئلہ نکالنا تھا، مطلب تیسری صورت پیش آ گئی آپ کو. تیسری صورت جب آپ کو پیش آ گئی، اب آپ نے کیا کہ وکلاہما یمکن ان یخرج عنہ الحکم. تو دوسری صورت میں ممکن تھا کہ آپ ایک کو بنیاد بناؤ یا دوسرے کو بنیاد بناؤ اس صورت المطلوبہ، مطلوبہ صورت میں. ٹھیک ہے نا. یختار حاضر المجتہد احد النصین. تو اب کیا کرتا ہے ایک مجتہد، کیا کرتا ہے ان میں سے ایک نص کو کیا کر لیتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے تخریج علی اساس ہی، تاکہ اس بنیاد پر کیا کرے، نئے مسئلے کی تخریج کرے. فحاظ القول یسمى مخرجا. تو اب اس قول کو کیا کہتا ہے؟ مخرج کہا جاتا ہے. یہ اصحاب الوجوہ والتخریج ابھی بات کی تھی نا کہ دو مختلف صورتیں تھیں، نیا مسئلہ پیش آ گیا اور دونوں صورتوں میں سے کسی ایک کے اوپر اس کو کیا جا سکتا تھا. جسے دیکھنے میں لگتا ہے کہ جناب اچھا یہ اس جیسا ہو سکتا ہے، دوسرے نے کہا نہیں یہ اس جیسا ہو سکتا ہے. تو دو مختلف منصوصی مسائل آ رہے تھے، ان کے دلائل موجود تھے، تیسرا نکالنا تھا. مطلوب فیختار عہد نسین تخریج علی اساس فاز قول سنو اس کو مخرج کریں. ٹھیک ہے جی. اب وشرط التخریج المذکور، اس کو سمجھنا ذرا کہ یہ جو مخرج ہے، یہ تخریج جو ہے، اس میں دوسرا جو معنی بیان کیا جائے تخریج کا، اس کی شرط کیا ہے؟ وشرط التخریج المذکور، کہ ذکر کرتا تخریج جو ہے، وشرط التخریج المذکور، کہ مذکورہ تخریج کی شرط کیا ہوگی؟ دونوں صحیح ہوں گے نا، دونوں تو صحیح ہو سکتے ہیں نا، یہی تو اختلاف کی وجہ بنتی ہے. دیکھو ایک آدمی کی ریسرچ ایک جگہ تک پہنچاتی ہے، دوسرے آدمی کی ریسرچ دوسرے تک پہنچاتی ہے. تو آپ یہ نہیں کہا جا سکتے کہ جناب اس میں سے، کہتے ہیں کہ وہ شرط و تخریج المذکور، کہ اس
ذکر کردہ تخریج کا جو شرط کیا ہوگی، شرط تخریج المذکور ان دا اختلاف النصین، جو دو نص ہیں ان کے اختلاف کی صورت میں کیا ہوتی ہے کہ اللہ یجد بین المسلطین فارقا، اللہ یجد بین المسلطین فارقا، کہ جناب وہ دونوں مسئلوں، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہ ہو، اللہ یجدہ کہ نہ پائے وہ فقی جو ہے جو مخرج ہے جو مخرج جو ہے وہ اللہ یجدہ بین المسلطین، کہ وہ دونوں مسئلوں کے درمیان میں کوئی فارق نہ پائے، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہ ہو، ولا حاجت فی الی علت جامعہ، اور کسی مشترکہ علت کی ضرورت بھی نہ ہو اس کے اندر، علت جامعہ، دونوں کی علت ایک نہیں ہوتی، کوئی مشترکہ علت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اس میں سے مشترکہ علت کی وہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ وہو من قبیل الحاق الامۃ بالعبد فی قولہ، اس کو سمجھنا ذرا، اس کو جو ہے وہو، ٹھیک ہے نا، یہ ایسے ہی ہے، وہو من قبیل الحاق الامۃ بالعبد، یہ حضور صلی اللہ علیہ فی قول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق جیسا کہ اس نے یہاں پہ کیا ہے، وہ کیا کیا ہے جی، وہو من قبیل الحاق الامۃ بالعبد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس کے اندر لونڈی کو کیا کیا گیا ہے، غلام کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے، حالانکہ حدیث کے الفاظ کیا نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، حدیث کے الفاظ لونڈی کے بارے میں نہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، لونڈی کا الحاق کر لیا کس کے ساتھ، غلام کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ من آتک شرکن لہو فی عبد، اس کو سمجھنا ذرا بات کو، من آتک شرکن لہو فی عبد، ٹھیک ہے نا، جو مشترکہ کسی غلام کا کئی حصے کو آزاد کر دے، ایک غلام تھا وہ دو آدمیوں کے درمیان میں شریک تھا، ایک نے کیا کر دیا، ایک شریک نے اس کو آزاد کر دیا، من آتک شرکن لہو فی عبد، مطلب یہ ہے کہ جناب ایک شریک نے اپنا حصہ آزاد کر دیا غلام میں سے، آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ جب ایک آدمی بھی اگر حصہ آزاد کر دے تو غلام آزاد ہو جایا کرتا ہے، پورا کا پورا غلام آزاد ہو جایا کرتا ہے، تو کرتا کیا ہے، مثال کے طور دو پارٹنرز تھے، غلام کی قیمت ₹1,00,000 تھی، آدھے آدھے کے دونوں پارٹنر تھے، مثال کے طور پہ میں نے اپنا غلام آزاد کر دیا، تو 50,000 میں تو وہ آزاد ہو گیا، 50,000 میں کیا کرے گا، وہ جا کے محنت مزدوری کر کے اپنے دوسرے مالک کو ₹50,000 ادا کرے گا، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی پڑھا ہے نا، تو کہتے ہیں من آتک شرکن لہو فی عبد، جس نے اپنے مشترکہ غلام کو آزاد کر دیا، قوم علیہ قیمت عدل، قوم، تو ٹھیک ہے نا، تو بقیہ کی آزقوں میں پہ عدل، قوم علیہ قیمت عدل، تو اب کیا کریں گے، ایک جو ہے نا ایک عادل آدمی کیا کرے گا، اس کی ایک قیمت لگائے گا، اور اس میں سے جو ہے نا یہ کی یعنی اس کی ایک قیمت لگائی جائے گی، ایک آزاد حصہ جو ہے نا اس میں سے تو قیمت لگائی جائے گی، فآتا شرکاء حصصہم، تو اپنے باقی شرکاء کو کیا کرے گا، یعنی باقی شرکاء کو، فآتا شرکاء حصصہم، اس کے شرکاء کو، غلام جو ہے نا وہ کمائے گا پیسے، اور وہ دوسرے شرکاء کو اتنا حصہ ادا کرے گا، وعطی کا علیہ، اور وہ اس پہ مکمل آزاد ہو جائے گا، یعنی آزاد تو ہو جاتا ہے اس میں سے، اب ذرا سمجھنا بات کو، یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ اتنا تفصیل ہونی چاہیے تھی ان کتابوں کے اندر، جو ہے نا یہاں پہ حضرت نے جو نقل کر دی ہے نا، یہ بڑی مشکل پہ ذرا وہ رہ جاتی ہے، یہاں پہ کچھ باتیں جو ہے نا ذرا سمجھنے کی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے میں نے پتہ نہیں کہاں سے اس کو ڈھونڈ کے کچھ نہ کچھ لکھا تو تھا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جناب علی یہ کہاں سے جو ہے نا وہ اس میں سے کہ اب غلام کا آزاد ہو جائے گا، یہ کون سی صورت ہے کہ یہ وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ جناب علی یہ تخریج کی جا رہی ہے نا، جو تخریج کر رہے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ جب دو مسئلوں کے درمیان میں آپ فرق کرنا ممکن نہیں ہے،
فرق کرنا ممکن نہیں ہے. دو مسئلے تھے, دو منصوصی مسائل نکلے ہوئے تھے, ایک حکم بیان کیا ہوا تھا, ایک دوسرا حکم بیان کیا ہوا تھا. اب تیسرا مسئلہ نکالنا تھا, اور اس کے اوپر کیا تھا, اب ان دونوں مسئلوں کے درمیان میں کوئی فارق موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی یہ مسئلہ اس بارے میں ہے, یہ مسئلہ اس بارے میں, یہ کوئی وہ نہیں کیا جا سکتا تھا. ان دونوں کے درمیان میں دیکھنے سے جو تھا نا, کوئی فرق نظر ہی نہیں آ رہا تھا, ان دونوں مسئلوں کے درمیان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا. تو تیسرے مسئلے کی جو تخریج کی جاتی ہے, یعنی جو مخرج ہوتا ہے, تو اس کو اس میں سے اس کی مثال کیا دی ہے یہاں پہ انہوں نے, کہ غلام اور لونڈی کا جو ہے, حدیث میں کیا الفاظ ہے, من آتک شرکن لہو فی عبد. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ لکھ لو اپنے پاس, یہ اپنے پاس عبارتیں لکھ لو ذرا. میں نے تھوڑا بہت جمع کیا تھا, لیکن یہاں پہ اور تشریح بھی ہونی چاہیے تھی, یہ تشریح ہونی چاہیے تھی. اصل میں یہ شوافے کی وہ ہے, تو حضرت نے بھی شاید اس لیے ذکر کیا ہے کہ بس ان کی باتیں نقل کر کے حضرت جو ہے نا آگے چلے گئے. تو پھر میں نے شوافے کی کتابوں سے جو ہے نا وہ کر کے یہ جو ہے نا اس میں سے, تو الغاء الفارق عند الاصولیین لکھ لو, الغاء الفارق عند الاصولیین کہہ لو, یا عند الاصولیون بھی کہا جا سکتا ہے, کہ آپ اس کو ایک منٹ سر, یہ آگے جی الغاء الفارق. ویسے تو ہم اتنا صحیح لکھ لیں گے اس کو تاکہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے. اب سمجھ کے تھوڑا بہت جو ہے نا میں آپ کو وہ بتا دوں گا. ایک منٹ سر, اچھا اب آگے جناب الغاء الفارق عند الاصولیین جو ہے نا, اس کی آپ کو لکھیں گے, وہ ہے بیان عدم تاثیر الفارق بین الاصل والفرع فی القیاس, فیثبت الحکم لما اشترک فیہ وذالک کالحاق الامۃ بالعبد فی سرایۃ العتق من بعضہ الی سائرہ. فالفارق بین الامۃ والعبد وهو الانوثہ ولا تاثیر لها فی السرایہ. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے نا یہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس عبارت کو ذرا ڈھونڈنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے نا, میں دوبارہ بول دیتا ہوں, اس کو پھر آپ ڈھونڈیں گے آپ لوگ, ذرا نیٹ پہ سرچ کریں گے یہ کہاں سے آپ کو ملے گی. نیٹ پہ آپ کیا کریں گے, اس کو سرچ بھی کریں گے. دوبارہ تھوڑا سا دوبارہ بولتا ہوں. الغاء الفارق, الغا یلغی الغاء ان جو ہے نا, الغا یلغی الغاء الفارق عند الاصولیین. ٹھیک ہے, بیان عدم تاثیر الفارق بین الاصل والفرع فی القیاس, بیان عدم تاثیر الفارق بین الاصل والفرع فی القیاس فیثبت الحکم لما اشترکا فیہ, تسنیہ کا صیغہ اشترکا کا, لما اشترکا فیہ
ذالک کا الحاق الامت بالعبد فی سرایت الاتق من بعضی الی سائری فالفارق بین الامت والعبد وهو الانوثہ ولا تاثیر لها فی السرایہ. یہ بس آج آپ کو میں نے کام دی ہے، آپ نے یہ عبارت ڈھونڈنی ہے ذرا. کل میں دوبارہ لکھواؤں گا یہ آپ کو عبارت، میں لکھواؤں گا مطلب سمجھاؤں گا آپ کو، لیکن آج یہ آپ نے ذرا کتابوں کے اندر ذرا ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. آج کل تو نیٹ ہوتا ہے، نیٹ کے اوپر آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو فوراً کیا ہوتی ہیں کتابیں نکل آتی ہیں ساری کی ساری. یہ آج آپ نے کام کرنا ہے، ابھی اس کو ذرا ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. کیا ان دونوں کا، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں. الغاء الفارق، اس کا مطلب کیا آ رہا ہے، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. کیا آج کریں انشاءاللہ، کل پھر میں سمجھاؤں گا آپ کو. الغاء الفند اصولی، ٹھیک ہے نا. ہاں بیان و عدم تاثیل نہیں ہے، تاثیر اثر سے، اثر یؤثر تاثیر، سا صاد نہیں ہے. بیان و عدم تاثیر، تاثیر تاثیر ہے. بیان و عدم تاثیر الفارق بین الاصل والفرع فی القیاس. یہ اصل میں اصولیوں کی بحث ہے نا. ہمارے ہاں کوئی اصول فقہ کے اندر ہم لوگوں نے اس کو نہیں وہ کیا ہوا تھا،